دین اسلام کے ذریعے سے ہم نے پوری پوری نعمتیں تمہارے پر اتار دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے۔ اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے دل سے، قلب سے، قالب سے زندگی کے ہر حرکت و سکون میں دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے جینا، یہ دین کا تقاضا ہر ایمان والوں سے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آتا چلا جائے۔ اس لیے ہر وقت میں محنت کرنے والے ہر فرد کو یہ دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے سال بھر تبلیغ کیا، میں نے 5 سال تبلیغ کیا، میں نے 10 سال سے تبلیغ میں ہوں، اس کے راستے سے میری زندگی میں دین آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر دین آ رہا ہے تو محنت اپنے صحیح رخ پر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، دین میں حقیقت پیدا ہو رہی ہے تو دین صحیح رخ کے ساتھ محنت چل رہی ہے، اور اگر دین نہیں بڑھ رہا ہے اور دین میں حقیقت کی کمی آتی جا رہی ہے تو یہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا، ورنہ جس لائن کی کمی زندگی میں ہوگی اس لائن کا وبال آدمی کی زندگی میں اس لائن سے آئے گا۔ ایک آدمی کی زندگی میں ایمان میں شرک ملا ہوا ہے تو امن نہیں ہوگا، خوف ہوگا۔ اچھی طرح سمجھے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے، ہمیں اور پوری امت کو سمجھنے کی باتیں اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس لیے کہ جس لائن سے کوئی وبال دنیا میں آئے گا، زندگی میں آئے گا، انفرادی اجتماعی زندگی میں، وہ وبال اس کمزوری کو دور کرنے ہی سے دور ہوگا۔ ایک آدمی کے ایمان میں کھوٹ ہے تو تہجد پڑھنے سے وہ وبال جو آیا ہے ایمان کی کھوٹ کی وجہ سے وہ دور نہیں ہوگا، تہجد سے، نفلی روزوں سے دور نہیں ہوگا، ایمان کی کھوٹ دور کرنے سے وہ وبال دور ہوگا۔ ایک آدمی کی عبادت میں کمزوری ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے، جہالت کے ساتھ ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ نہیں ہے، غفلت کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے کوئی وبال زندگی میں آیا ہی ہے تو یہ وبال جہالت کو ختم کرنے کے نتیجے میں اور غفلت کو ختم کرنے کے نتیجے میں وبال ختم ہوگا، اس کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی زندگی میں معاشرت کے لائن کی کمزوری ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وبال ہے زندگی میں، تو وبال ماں باپ کو راضی کے بغیر دور نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ کتنا بھی تبلیغ کریں گے تو وبال دور نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نوجوان کے انتقال کا وقت ہوا، ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ان کی ماں کو ناراضگی ہے، اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا زبان میں تھوڑی سی تیزی ہے، جو تیزی ماں کے دل کو دکھا رہی ہے، تو اس کا اثر ہی ہو رہا ہے کہ موت کے وقت میں زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو اس لائن کا کوئی وبال ہے زندگی میں، تو وبال معاشرت کے لائن کا جو بگاڑ ہے اس کے دور کرنے ہی سے وبال ختم ہوگا، دوسرے راستے سے ختم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے زندگی میں معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے کوئی وبال ہے تو وبال معاملات کو صحیح کرنے ہی سے وبال دور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام کی شہادت ہوئی، لوگوں نے بہت سراہنا شروع کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف تو جہنم کی آگ لپک رہی ہے مال غنیمت میں ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے، چادر میں خیانت کی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کی طرف لپک رہی ہے۔ اس لیے معاملات کی لائن کا بگاڑ ہے تو بگاڑ معاملات کے لائن کو ٹھیک کرنے ہی سے وہ بال دور ہوگا۔
اخلاق کی لائن کا بگاڑ ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں کوئی وبال ہے اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے، تو وہ بگاڑ اور وبال اسی وقت دور ہوگا جب اخلاق کی پستی ختم ہو کر اخلاق پہ مطلوبہ شکل پیدا ہوگی تو وہ بگاڑ ختم ہوگا۔ نیت میں خرابی ہے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے کوئی وبال آیا ہے زندگیوں میں، تو وبال اسی وقت میں دور ہوگا جب نیت صحیح ہوگی۔ تہجد پڑھنے سے وبال ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں، نیت صحیح کرنے کی وجہ سے وبال ختم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو زندگیوں میں پورا پورا لایا جائے، اور تبلیغ کی محنت میں ہر آدمی اس بات کو دیکھے کہ میری زندگی میں دین کتنا آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے، اس لیے کہ آدمی کے خود اس کا دل بتائے گا کہ تو ترقی کے رخ پر ہے یا تنزلی کے رخ پر ہے۔ سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل۔ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ تو دل بتا دے گا کہ تو ترقی کے رخ پر ہے یا تنزلی کے رخ پر ہے۔ اگر اس کا دل زندہ ہے تو اس کی رہبری کرے گا کہ بھی تیری زندگی میں یہ کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کے مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ ہر آدمی اپنی نگرانی خود کرے گا تو اس کی نگرانی خود ہو جائے گی، اور اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی ہماری نگرانی نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کا تعلق آدمی کو رذائل سے بچا سکتا ہے، اور ایک آدمی کی نگرانی آدمی کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس محنت میں چلانا ہے، اور ہر وقت میں دیکھنا ہے کہ میری زندگی کے ہر شعبے میں دین میں کمال آتا چلا جائے اور دین میں حقیقت پیدا ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ اللہ کی تائید اور مدد کمال کے ساتھ میں اور حقیقت کے ساتھ ہوگی، ادھورے دین پر نہیں ہوگی اور کام کی شکل پر نہیں ہوگی، بلکہ کام کی حقیقت پر ہوگی۔